अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, खसूसी अदालत ने साबिक सदर साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी लगाने के इकदाम के ऊपर जो है वो संगीन गद्दारी का मुर्तकब करार दिया है और उन्हें सज़ाए मौत जो है वो फैसले में सुनाई गई है। इस फैसले पर पाक फ़ौज में काफ़ी गम व गुस्से का इजहार किया गया है, पाक फ़ौज की जानिब से इज़्तिराब का इजहार किया गया और इस हवाले से बाकायदा एक ट्वीट जो है वो DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से जो है वो जारी की गई है। नाज़रीन, इन पहलुओं पर तो हम बात करेंगे कि ये फ़ैसला किस तरह से दिया गया, उजरत में दिया गया या नहीं। लेकिन नाज़रीन, ये फ़ैसला आने के बावजूद भी अभी जो साबिक सदर हैं परवेज़ मुशर्रफ, साबिक आर्मी चीफ़ हैं परवेज़ मुशर्रफ, उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हुई। अभी ये मुख्तसर फ़ैसला खसूसी अदालत की जानिब से सुनाया गया है, तफसीली फ़ैसला आना है और इसमें जो सबसे अहम बात है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है कि अगर खसूसी अदालत ने फ़ैसले में एक ऐसी लाइन लिख दी तो उस लाइन के नतीजे में परवेज़ मुशर्रफ की जो मुश्किलात हैं इस फैसले के बाद जो पैदा होंगी उसमें मज़ीद इजाफा होगा। इस वीडियो में हम आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, हम आपको अपडेट कर चुके हैं अपने एक वीडियो के ज़रिए कि आज अदालत में क्या कार्रवाई रही और खसूसी अदालत ने कैसे ये फ़ैसला सुनाया। सबसे जो मुश्किल बात है कि वो ये है कि आज जब ये कार्रवाई चलती रही उसमें प्रोसिक्यूटर भी पेश हुए, जो हुकूमती वकील थे परवेज़ मुशर्रफ के जो वकील दिफा थे वो भी पेश हुए। उन्होंने कुछ मुतफरक दरख्वास्तें अदालत के सामने रखी, लेकिन अदालत ने वो दरख्वास्तें जो हैं वो वापस कर दी और वापस करने के बाद अदालत जो है वो कमरा अदालत से जो जजेस थे वो उठ कर चले गए और आधे घंटे के बाद आए और उन्होंने ये मुख्तसर फ़ैसला जो है वो सुना दिया। अब जो परवेज़ मुशर्रफ के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं वो ये है कि अगर फ़ैसले में खसूसी अदालत के जो जजेस हैं, जिसमें वक़ार अहमद सेठ हैं, जस्टिस नज़र अकबर हैं, जस्टिस शाहिद करीम हैं। अच्छा, इन तीनों जजेस का ताल्लुक, जो वक़ार अहमद सेठ हैं वो चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं, जस्टिस नज़र अकबर जो हैं उनका ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट से है और जस्टिस शाहिद करीम का ताल्लुक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से है। अब ये मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया गया, 2-1 के रेशो से सुनाया गया। अब इसमें देखा ये जा रहा है कि क्या खसूसी अदालत अपने फ़ैसले में जो मुख्तसर फ़ैसला उसमें कहीं ये तो नहीं लिख देती कि इस फ़ैसले के सुनाए जाने के बाद साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जो इस वक्त दुबई में हैं उन्हें हिरासत में लिया जाए। और अगर ये मुख्तसर फ़ैसले में ये बात लिख दी जाती है या तफसीली फ़ैसले में ये बात लिख दी जाती है तो इसके बाद साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की मुश्किलात जो है वो मुश्किलात में इस तरह से इजाफा होगा कि जो उन्होंने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है वो अपील दायर नहीं कर पाएंगे। ता वक्त ये कि वो अपनी गिरफ़्तारी दें, पुलिस के सामने ख़ुद को सरेंडर करें, अपनी गिरफ़्तारी दें, ख़ुद को अरेस्ट करवाएं और अरेस्ट करवाने के बाद जो है परवेज़ मुशर्रफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो दायर कर सकेंगे। 30 दिन का टाइम है साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो खसूसी अदालत का आज फ़ैसला आया है उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकें। लेकिन अब इस फ़ैसले का इंतज़ार इसीलिए किया जा रहा है कि देखना ये है कि आया कि क्या खसूसी अदालत जिसने फांसी की मौत की इतनी बड़ी सज़ा सुना दी, क्या वो अपने फ़ैसले में ये लिखते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ को अरेस्ट किया जाए। अगर वो ये बात नहीं लिखते, एक ये लाइन नहीं लिखते कि परवेज़ मुशर्रफ को इस फैसले के बाद अरेस्ट कर लिया जाए, अगर ये बात फ़ैसले में नहीं लिखी जाती तो इस सूरत में परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो मुश्किलात हैं उसमें कुछ कमी इस तरह से वाक़ई होगी कि जो अपील दायर करनी है उन्होंने खसूसी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए उन्हें गिरफ़्तारी देना जो है वो लाज़िम नहीं होगी, बल्कि अपने वकील के ज़रिए ये अपील वो सुप्रीम कोर्ट में आसानी के साथ जो है वो दायर कर पाएंगे और उन्हें पाकिस्तान में आकर या दुबई के अंदर पाकिस्तानी हुकाम को गिरफ़्तारी देने की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं पाक फ़ौज की जानिब से जो इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से एक बाकायदा ट्वीट किया गया जिसमें यह कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ के मामले के ऊपर पाक फ़ौज जो है उसमें काफ़ी गम व गुस्सा और इज़्तिराब पाया जाता है और ये भी कहा गया कि साबिक सदर जो हैं परवेज़ मुशर्रफ वो आर्मी चीफ़ भी रहे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे, वो किस तरह से गद्दार हो सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इतना बड़ा फ़ैसला है जिसमें एक साबिक सदर साबिक आर्मी चीफ़ को संगीन गद्दारी का मुर्तकब करार दिया गया, तो इस फैसले के बाद पाक फ़ौज में जो गम गुस्सा या इज़्तिराब पाया जाता है वो नेचुरल है, वो मतलब नेचुरल है, उसमें कोई बनावट नहीं है। क्योंकि पाक फ़ौज का जो काम है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है बेसिक के एक्सटर्नल जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको देखना है, पाक फ़ौज की जो सरहदें हैं उसकी हिफाजत करनी है, दुश्मन की जो मैली आँख है उससे पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की आवाम को बचाना है। तो अगर पाक फ़ौज के किसी सरबराह के ऊपर ये इल्ज़ाम साबित हो जाता है या उस पर एक फ़ैसला आ जाता है कि कि आपने गद्दारी की है मुल्क के साथ, आपने आर्टिकल 6 की वायलेशन की है,
تو لہٰذا یہ فیصلہ آنے کے بعد جو غم و غصہ ہے، جو اضطراب پایا جاتا ہے پاک فوج کے اندر، وہ نیچرل ہے۔ لیکن آج کی جو عدالتی کارروائی اس حوالے سے ہم آپ کو بہت زیادہ اپڈیٹ کر چکے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو بالخصوص اپوزیشن سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے اس فیصلے کو سراہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے، آصفہ زرداری نے، پیپلز پارٹی نے اس فیصلے کو جو ہے وہ خوشان قرار دیا ہے۔ اس فیصلے کی تعریف کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ احسن اقبال کی جانب سے بھی، جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے ذریعے آئندہ جو معاشرہ کا راستہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے رک جائے گا۔ اور جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ فیصلہ جمہوریت کی فتح ہے۔ لیکن حکومت کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے۔ پرویز خٹک جو کہ وزیر دفاع بھی ہیں، پہلے تو وہ فیصلے سے لا علم تھے، لیکن ان کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے جو خصوصی عدالت نے سنایا ہے، یہ فیصلہ سپریم کورٹ تک پہنچے گا، اور سپریم کورٹ اگر اس پر کوئی اپنا فائنل فیصلہ دے گی تبھی یہ فیصلہ جو ہے وہ حتمی یا فائنل ڈکلیئر کیا جا سکے گا۔ لیکن شیخ رشید نے بھی اس فیصلے پر جو ہے وہ اختلاف کیا ہے، اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ فواد چودھری کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ایک ایسا فیصلہ جس کے ذریعے اداروں میں تقسیم پیدا ہو، اور ایسے وقت میں جب ملک کو جو ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے، یونٹی کی ضرورت ہے، تو ایک ایسا فیصلہ جس سے اداروں میں تقسیم پیدا ہو، اسے کسی طرح سے بھی جو ہے وہ اس کو سراہا جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ لیکن ابھی دیکھیں کہ جو مختصر فیصلہ سنا دیا ہے، اب تفصیلی فیصلہ کب تک سنایا جاتا ہے اور اس میں کیا بات لکھی جاتی ہے، یا مختصر فیصلے میں کیا خصوصی عدالت یہ بات لکھے گی کہ پرویز مشرف کو گرفتار کیا جائے یا نہیں۔ بہرحال یہ آج کی اپڈیٹ تھی۔ ہم نے خصوصی عدالت میں دیکھا کہ پروسیکیوٹر بھی کچھ درخواستیں لے کر آئے تھے، لیکن عدالت نے وہ نہیں سنی۔ عدالت بظاہر جو ہے وہ لگ رہی تھی کہ آج اس کیس کو کنکلوڈ کرنا چاہتی ہے، آج اس کیس کا فیصلہ سنانا چاہتی ہے۔ تینوں درخواستیں جو پروسیکیوٹر تھے وزارت داخلہ کی جانب سے پیش ہوئے تھے، ان کی مسترد کر دی گئیں۔ پرویز مشرف کے سابق وکیل سلمان صفدر پیش ہوئے، انہیں بھی نہیں سنا گیا۔ انہیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں، ہم آپ کو نہیں سننا چاہتے، آپ کو ہم جو رائٹ آف ہیئرنگ ہے وہ نہیں دیں گے۔ پرویز مشرف مفرور ہیں، اور مفرور کو کسی قسم کا رائٹ آف ہیئرنگ نہیں ہوتا۔ پھر دوسرے جو پرویز مشرف کے وکیل ہیں رضا بشیر، آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ رضا بشیر کو عدالت نے، خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کا جو ہے وہ ڈیفنس کونسل جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے کلائنٹ سے بات کی ہے، وہ 342 کا اپنا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، عدالت کمیشن بنا دے۔ لیکن عدالت نے کہا جی ہم نے آپ کو موقع دیا تھا کہ 5 دسمبر کو 17 دسمبر تک آپ کے جو کلائنٹ ہیں وہ اگر پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو وہ ریکارڈ کرا دیں، لہٰذا آپ کے جو کلائنٹ ہیں وہ پیش نہیں ہوئے، تو لہٰذا ہماری آپ سے ریکویسٹ ہوگی تو آپ بھی بیٹھ جائیں۔ تو عدالت نے یہ جو وکلا ڈیفینس میں پیش ہوئے تھے انہیں بٹھا دیا، اور جو سلمان صفدر تھے جنہیں سنا نہیں، انہیں یہ موقع ضرور دیا گیا کہ آپ رضا بشیر کی معاونت کریں اور اس کے ذریعے اپنی بات جو ہے وہ عدالت تک کنوے کریں، لیکن وہ بھی اتنا کوئی سود مند ثابت نہیں ہوا۔ ایک اور وکیل تھے سابق صدر پرویز مشرف کے، اختر شاہ، انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن عدالت نے انہیں بھی بات نہیں کرنے دی۔ تو یہ تھی آج کی عدالتی کارروائی، اور یہ دیکھ کر جس طرح سے عدالتی کارروائی آج آگے بڑھائی گئی، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ آج عدالت فیصلہ دینے کے موڈ میں ہے، اور کسی قسم کی کوئی متفرق درخواست جو ہے وہ اسے پذیرائی نہیں بخشی جائے گی، اور عدالت یہ چاہتی ہے کہ آج فائنل آرگومنٹ جو ہے وہ پروسیکیوشن کی جانب سے اور ڈیفنس کونسل کی جانب سے دے دی جائیں، اور اس پر عدالت فیصلہ دے دے گی۔ اور یہ بھی لگ رہا تھا کہ اگر دونوں جانب سے یہ آرگومنٹس نہیں دیے جاتے تو عدالت ان دونوں کا یہ جو رائٹ ہے اسے جو ہے وہ ختم کرتے ہوئے عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی، اور وہی ہوا کہ عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ یہ تو ناظرین خصوصی عدالت کے حوالے سے ہم نے بتایا کہ کیا تفصیلات ہو سکتی ہیں، پرویز مشرف کے لیے اس فیصلے کے بعد کیا مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں، تھوڑا سا میرا کوئی اتنا عبور نہیں ہے فورن جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس کے اوپر، لیکن انٹرنیشنل ریلیشن جو ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کی بڑی حیرانگی ہوئی کہ یونائٹڈ نیشن میں جب وزیر اعظم عمران خان کی ترک صدر کے ساتھ، ملیشین وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو وہاں پر بہت ساری چیزیں طے ہوئی تھیں۔ ایک سمٹ کا بھی جو ہے وہ وہاں پر فیصلہ کیا گیا تھا، اور اس فیصلے کے بعد آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ جب عمران خان واپس آئے تھے تو اس واپس آنے کے بعد ان کا جو طیارہ تھا وہ دوبارہ فوری طور پر جو ہے وہ واپس ٹیک آف کر چکا تھا پاکستان کے لیے، اسے واپس جو ہے وہ نیو یارک میں بلا لیا گیا۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ خبریں بھی آئیں، لیکن ہم اس کو ٹچ نہیں کرتے۔ لیکن اب موجودہ سینیریو کے اندر لگتا ہے کہ وہ طیارہ جو واپس جانا تھا اس کا بھی مقصد تھا، کیونکہ جو سمٹ کا فیصلہ ہوا تھا ان تینوں سربراہان کے درمیان، اس پر بظاہر یہ لگتا ہے کہ سعودی عرب خوش نہیں تھا۔ اب اس میں شرکت کرنا تھی 19 سے 22 تک جو کانفرنس ہونا تھی وہاں پر، لیکن اس پر سعودی عرب نے تحفظات کا اظہار کیا۔ انہیں منانے کے لیے عمران خان وہاں پر گئے، ان کی شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ملاقات کے بعد عمران خان جو تھے وہ واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد بحرین گئے، بحرین کے بعد جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں چلے گئے،
اور آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جو ملیشیا میں جو سمٹ ہونے جا رہی ہے، جس میں ملیشیا، انڈونیشیا، ترکی، ایران، پاکستان، یہ تمام ممالک شامل ہوں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک فعال جو ہے وہ بلاک یا فورم جو ہے وہ اسلامی ممالک کا بنایا جائے، تاکہ جو انٹرنیشنل مسلم کمیونٹی کے، مسلم کنٹریز کے جو مسائل ہیں انہیں کیٹر کیا جائے۔ لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ خود فون کر کے مہاتیر محمد سے معذرت کر لی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ سارا کچھ تو ہو گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک، آخر کب تک ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پر ڈیپینڈ کرے گی؟ سعودی عرب کے جو ہمیں فنانشل سپورٹ ملتی ہے اس پر اس کا انحصار ہوگا، اور جو ہمارے دیگر برادر کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، جیسے ترکی ہے، ملیشیا ہے، ایران ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ان کے ساتھ پھر ہمارے تعلقات کس طرح سے استوار ہوں گے؟ اور ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب ایک ایسا شخص جو ہے پاکستان کے اندر وزیر اعظم ہے، جس کا نام عمران خان ہے، جسے اپنے حوصلے پر، جسے اپنے جو کہتے ہیں کہ جو عزائم ہوتے ہیں ان پر بڑا جو ہے وہ یقین ہے، اپنے ارادوں کے اوپر بڑا پختہ وہ یقین رکھتے ہیں، ایک ایسا شخص بھی اگر جو سعودی جو حکومت ہے، جو بادشاہ ہے، جو فرما رواں ہے، یا جو شہزادہ ہیں، ان کے سامنے اگر سرنڈر کر دیتے ہیں اور جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس سے بیک سٹیپ کر لیتے ہیں، تو پھر کس طرح سے معاملات چلیں گے؟ کس طرح کی ہماری جو ہے وہ فورن پالیسی ہے؟ کب جا کر ہمارے یہ معاملات جو ہے وہ بہتر ہوں گے، معاشی طور پر بھی اور سفارتی طور پر بھی؟ ہم خود مختار ملک کے لائیں گے، ہمیں کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ سرنڈر کرنے کی وجہ جو ہے وہ صرف معاشی مجبوریاں ہیں، ہماری معاشی جو مسائل ہیں۔ اگر ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی طور پر مستحکم ہوتا تو کبھی بھی عمران خان کو یہ دورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی جسٹیفیکیشن شہزادہ محمد بن سلمان کو دینے کی ضرورت نہیں تھی، اور شاید یہ دورہ بھی جو ہے منسوخ نہیں کرنا پڑتا۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر بہت بڑی باتیں کرتے ہیں حکومت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، فورن پالیسی کے حوالے سے، لیکن جو اس ملک کے اندر ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہم رائٹس کی تو بات کرتے ہیں، جب تک ہم وہ ادا نہیں کریں گے ایک ذمہ دار شہری کے طور پر، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ہماری فورن پالیسی اسی طرح سے دیگر ممالک کے سامنے جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگی کہ ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا، ہمیں کشکول اٹھا کر ان کے سامنے جانا پڑے گا ہماری معاشی مشکلات کے جو ہے وہ حل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر اس ملک کو ہم نے بچانا ہے، آگے لے کر جانا ہے، اس ملک کو آگے چلانا ہے، تو ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی۔ چند پیسوں یا چند ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ ہمیں اس ملک کو یا اس مادر ملت کو یا اس ملک کی دھرتی کو ہمیں نقصان نہیں پہنچانا ہوگا۔ اس ملک کو ہماری بہت ضرورت ہے، ہمارے خون کی ضرورت بھی ہے، ہماری مالی اور معاشی جو ہے وہ مدد کی بھی ضرورت ہے۔ تو عوام بھی ہیلپ کریں، لیکن وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے خود ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ کیا تھا، انہیں بھی چاہیے کہ ان کے جو وفاقی کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو ان کے جماعتوں میں لوگ بیٹھے ہیں، انہیں بھی کہیں کہ اس ملک کے اس معاشی حالات کے اندر جب ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے کہ ہم کسی ایک دوست ملک کے ساتھ جو ہے وہ چل نہیں سکتے، کسی ایک کی پالیسی کی وجہ سے ہمیں دوسرے کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے، تو سب کو اس ملک کی خاطر قربانیاں دینا ہوں گی، مالی، معاشی، سیاسی، ہر قسم کی قربانیاں دینا ہوگی۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔